شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج رات تکیے کے نیچے 2 چیزیں رکھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر 400 کروڑ اٹھا لینا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنے بستر کے نیچے یہ چیزیں رکھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر اس کے کمالات دیکھنا۔ آپ یقین مانیں رات کو اس عمل کو کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگی، فقیر بھی انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی، تقدیر نہ بدلے تو گریبان پکڑ لینا۔ ناظرین، آپ کو یہ چیز صرف اپنے بستر کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ جتنی مال و دولت اور رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ غیب سے ہی سارے اسباب بن جائیں گے، غیب سے سارا انتظام ہو جائے گا اور آپ کی تمام ضروریات خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس بھی خوب مال و دولت اور پیسے آ جائیں گے، جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ملیں گے، چاہے لاکھوں کی ضرورت ہو یا کروڑوں کی، انشاءاللہ اللہ پاک وسائل پیدا فرمائے گا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل میرے تمام بہن بھائی ضرور کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے، جب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا، ہر کوئی انکار کرتا ہے۔ تو آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ اس عمل کو کریں اور پھر نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اوپر مال و دولت کی بارش کیسے اور کہاں سے برسنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں دولت میں کھیلنے لگا ہوں، میرے اوپر مال و دولت کی بارش ہونے لگی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میرے لیے رزق میں برکت ہونے لگی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، یہ خود کہاں سے آ گئے۔ آپ کے جو بھی کام ہوں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ جو آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، شدید معاشی پریشانیوں اور تنگیوں میں گھرا ہوا ہے، ان سب کو آج میں اس عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں ملے گا، چٹکی بجانے سے پہلے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، رزق، سکون، خوشحالی جو مانگو گے ملے گا۔ دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی، اگر لاکھوں کا قرضہ بھی ہوگا تو بھی اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یقین نہیں تو آج آزما کے دیکھ لیں۔ اور ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی برکت سے ہمیں بھی ثواب ملے۔ ناظرین، بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے، اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ہی مستیوں میں لگے رہتے ہیں، ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک عطا بھی کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی محنت ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے خاص طریقے سے مانگنا آنا چاہیے، وہ تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو یہ طریقہ سمجھ آئے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے تو پورا سال اس گھر میں رزق آتا رہتا ہے، اس گھر والوں کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو، یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کیونکہ یہ کبھی بھی انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں سے نجات اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ ہر روز دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات رہے، تنگ دستی آپ کے قریب نہ آئے، پریشانیاں آپ کے قریب نہ آئیں۔ یہ وظیفہ خاص مصائب سے خلاصی کے لیے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور کرنے اور بے روزگاری کے فراغ ہونے میں نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے آپ کو یہ کتنے کاموں کے لیے بتا دیا۔ میرے خیال میں انسان کی زندگی میں یہی معاملات ہوتے ہیں، ہر معاملے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر کام کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے
اور وہ دوست جو مقروض ہیں، جن کے قرضے اترنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، جب یہ وہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو فوری رب کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے، فوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد غرور و تکبر اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جلد ہی آخر کار پھر اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ناظرین ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، پھر چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، یہی حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنے حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہیں اور معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے، حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب ہماری بات سنی تو فرمایا، جو اپنی والدین کی خدمت میں لگا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کیسا پیارا دین ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔
قرآن و حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایسی عظیم صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی ناظرین بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے ہی، ساتھ ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کو ان کا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اسے زیادہ بھی دے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ عمل کس وقت کرنا ہے اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ کا کوئی صفاتی نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ یہ عمل آپ نے صرف رات میں ہی کرنا ہے، رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش کرا دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، رزق میں برکت نہیں آ رہی یا تنگ دستی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے انشاءاللہ سارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایک تو آپ کو 10 روپے والا نوٹ چاہیے اور دوسرا آپ کو 11 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا بھی بے حد ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی آپ نے وضو نہ کیا ہو تو یہ عمل نہ کریں، اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے بستر پر آ جائیں اور 10 روپے کے نوٹ کے اوپر 11 الائچی کے دانے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سبز الائچی کے دانے لے کر اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی چھوٹا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب درودوں میں درود ابراہیمی کو زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ناظرین، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سارا عمل کرنا ہے، یعنی ہر الائچی کے دانے کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے آپ نے اس 10 کے نوٹ کے اوپر ایک الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی وہی پڑھ لینا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس نوٹ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الائچی کے 11 دانے ہیں ان کو اسی 10 روپے کے نوٹ میں لپیٹ لینا ہے اور بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے سونا ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صبح جب اٹھنا ہے تو وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے اور اس میں سے الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھنے ہیں اور انہیں چوسنا شروع کر دینا ہے، اور 10 روپے کا جو نوٹ ہے اس میں آپ کو اور زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دینا ہے۔ کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسجد مدرسے میں دے دیں، کوشش کریں کہ جو مستحق ہے اسے ہی دیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ پاک آپ کی دعا لازمی قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، الائچی کے دانے صبح صبح جب آپ کھائیں گے اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جو میڈیکلی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بہتر صدقے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی۔ کسی کی مدد کرنے سے ظاہراً مال میں کمی واقع تو نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت اس مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے آخر میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔